اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں ملک یاسین خان اپنے یوٹیوب چینل مرکز روحانیت و وظائف پہ اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید کہوں گا۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی سامعین میرے بتائے ہوئے ذکر و اذکار وظائف و عمل روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ان سب کو مکمل کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ان سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہے بندش کے خاتمے سے۔ آج سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ بندش کیا ہے، اس کے بعد ہم جانیں گے بندش کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد ہم جانیں گے بندش کو ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 3 سوال ہیں۔ پہلی بات، بندش کیا ہوتی ہے؟ بندش کا مطلب کسی چیز کو گرہ لگا دینا، بند کر دینا۔ اب بند کر دینے سے مراد مکمل طور پر اپنی کوشش کو یقینی بنانا کہ جو چیز بند کی گئی ہے وہ دوبارہ کھل نہ سکے۔ اب اس میں بہت سارے عامل حضرات موجود ہوتے ہیں اس کام کو سر انجام دینے میں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی کی ترقی کو، کسی کی کامیابی کو، کسی کی خوشحالی کو روکنے کے لیے اس کو مکمل طور پر بند کرتے ہیں۔ اب بندش ایک نیچرلی عمل ہے، جیسا کہ ایک آزمائش جب انسان پر آتی ہے تو اس کے سارے کام رک جاتے ہیں۔ اسی طرح بندش کے اندر بھی جب ایک انسان غیر خدا کا نام لیتا ہے تو تمام کے تمام معاملات بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے شیطان کو ایک خاص قوت عطا کی ہے تب تک جب تک وہ دنیا سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ جو اس کو ٹھہری ہوئی مدت، ٹھہرا وہ وعدہ ملا ہے، وہ اپنے شر پسندی کو پھیلاتا رہے گا اور وہ قیامت تک پھیلاتا رہے گا۔ اب بندش کا جو بیسیکلی سین ہوتا ہے وہ ہمیشہ جتنے بھی کفر کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں ان کی مدد سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرعون، اس کے پاس بہت طاقت اللہ پاک نے اس کو دی، اسی طرح نمرود، اس کو بہت طاقت ملی، اسی طرح شداد، اس کو بہت طاقت ملی، اسی طرح ہامون، اس کو بہت طاقت ملی، اسی طرح یزید، اس کو بہت طاقت ملی، اسی طرح کے مختلف فتنہ پرست جتنے بھی شیاطین تھے دین حق کو روکنے والے، دین حق کے راستے میں کھڑے ہونے والے، ان سب کی مدد کو اپنے عمل کے اندر شامل کر لینا بندش کہلاتا ہے۔ اب اسی بندش سے کوئی بھی آپ کے اوپر جادو کرے گا، تعویذ کرے گا، کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کا عمل کرے گا، سب سے پہلے وہ بندش سے آغاز کرے گا۔ جب وہ بندش مکمل لگا لیں گے اس کے بعد ہی آپ کو جو ان کا مشن ہے اس کے اوپر آپ کو روکنے کا پروسیس کریں گے، کیونکہ بندش کے اندر 3 فیکٹرز ہوتے ہیں: انسان کا اپنے نفس کے اوپر بے قابو ہو جانا، انسان کا رزق کا بالکل کم ہو جانا، انسان کی عزت نفس کی حفاظت کا ختم ہو جانا، اور ہر جگہ پر ذلت و رسوائی کا آغاز ہو جانا۔ اب یہ فیکٹرز 3 ہیں جو کہ بندش کو بیس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر بندش آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب جب یہ 3 فیکٹرز آپ کی لائف کے اندر انٹرفیئر شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے جو آپ کی لائف کے اندر نیگیٹو چینجز آنا شروع ہوں گی جو کہ ان فیکٹرز کو مزید سٹرانگ اینڈ پروموشن دیں گے، تو پہلی جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی، آپ بہت زیادہ چڑچڑاپن کا شکار ہوں گے۔ چڑچڑاپن ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ کو شدت کا غصہ آئے گا،
چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بری لگیں گی، ہر بات آپ کو غلط لگے گی، الٹی محسوس ہوگی، اور ہر ایک چیز آپ کے لیے واجب القتل اس طریقے کا آپ اس کو محسوس کریں گے کہ جیسے آپ یا اس دنیا کو چھوڑ دیں یا دنیا آپ کو چھوڑ دے۔ تو آپ ایک اپنی کیفیت سے بالا تر ہو جائیں گے، بالکل اپنے کنٹرول سے ہٹ جائیں گے، جو کہ اس فیکٹر کو پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب جب آپ کے اوپر بندش ہو چکی ہے، آپ جتنا بھی اس کنڈیشن میں آپ گناہ کریں گے، جرائم کریں گے، وہ جو بندش آپ کے اوپر کی گئی ہے وہ اس کو مزید سخت کرتا جائے گا، اور وہ مزید بندش بڑھتی جائے گی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ بہت زیادہ حد تک بیماریوں کا شکار بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ بیماری کسی عامل نے نہیں لگائی، بلکہ جو بندش آپ پر ہوئی تھی، جو 3 فیکٹرز آپ کے اوپر کام کر رہے تھے، تو بیسیکلی وہ جنات ہوں گے، اور وہ جنات جب آپ کے اوپر بندش کا پروسیس کر رہے ہوں گے تو اسی طرح آپ کا جب مزاج ان کو سپورٹ دے گا کہ آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ چغل خوری کر رہے ہیں، آپ نماز سے دور ہو رہے ہیں، عبادت سے دور ہو رہے ہیں، جتنے بھی آپ ایسے کام کرتے جائیں گے تو وہ بندش کا گھیرا بڑھتا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی مزید مفلوج الحال ہوتی جائے گی، اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ تک پھر بیماریاں گھیرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ انسان کا جسم ایک امیون سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے، اور امیون سسٹم انسان کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے، ہر کنڈیشن میں انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر افیکٹ ہو جائے گا تو آپ کے اندر بیماریوں کا حملہ شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں کامن جو ڈیزیزز ہوتی ہیں بندش کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، تو وہ ہوتی ہے انسان کا سب سے زیادہ دماغ کا بوجھل رہ جانا، ہر وقت دماغ کے اوپر وزن سا رہ جانا۔ دوسری چیز، خواتین کے اندر ماہواری والا پروسیس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، مختلف افراد کے رشتوں کے اندر رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مختلف افراد کے کیے گئے پلان کو بہت زیادہ تک ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف ٹائپ کے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس میں لنکڈ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، بندش لگ چکی ہے، اب ہم نے اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے 3 کام سر انجام دینے ہیں، کیونکہ کسی بھی عمل کو ڈائریکٹ کرنا انسان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شیطان جس پیک کے اوپر چل رہا ہوگا، اور ڈائریکٹ اگر ہم اس کو ایک اپوزٹلی کلام سے افیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے اپوزٹ ہو کر ہمیں مزید لاس دینے کی کوشش کرے گا، اور جیسے پہلے وہ کامنلی لوکلی اپنا ورک کر رہا تھا، تو یہاں پر وہ ہمارے ساتھ ایک انیمی کنڈیشن کے اندر وہ کردار ادا کرے گا، ہمیں اپنا دشمن تصور کرے گا اور ہمیں مزید نقصان دینا شروع کر دے گا۔ تو اس کنڈیشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر انوائرمنٹ جو آپ کی باڈی کا ہے، آپ کے دماغ کا ہے، آپ کی نگاہ کا ہے، اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، جس میں آپ نے ہر قسم کے جرائم کو، بدی کو، گناہوں کو روکنا ہے۔ آپ اپنے نفس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو وظائف آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہوں گے۔ اب جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے تو خود بخود آپ کے اوپر سے وزن، جو چیزوں کی سختی تھی، شدت تھی، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب تک آپ خود کے نفس پر کنٹرول نہیں کر لیتے، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے، کسی بھی مقصد کے لیے کریں گے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کلام کوئی بھی قرآن پاک کا ہے، جیسا کہ آپ کو ہر مسئلے کے لیے الگ کلام مینشن کیا جاتا ہے، تو اس کا بیسک مطلب ہے کہ کلام نے آپ کے مزاج کو فوکس کرنا ہے، کہ جو آپ کا مزاج ہوگا پڑھائی کے دوران، جو عمل کے دنوں کے دوران آپ کا مزاج ہوگا، جو عمل سے پہلے کا آپ کا مزاج ہوگا، اس کی بنیاد پر آپ کے اوپر کلام نے اثر انداز ہونا ہے۔ تو جتنا آپ اس کو اچھا اور بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے تو کلام جو ہوگا وہ بہتر طریقے سے آپ پر اثر انداز ہوگا، اور جتنی بھی آپ کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی وہ مکمل طور پر دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ بات آپ نے مکمل طور پر سمجھ لی۔ جب آپ یہ اپنے اندر انوائرمنٹ کو بہتر کر لے، اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل شروع کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہوتا ہے کہ ہر عمل کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، تاکہ جو آپ کو رہنمائی دینے والا ہے اس کو آپ کی اندرونی اور بیرونی کنڈیشن کا علم ہو سکے، اور اس کی بنیاد پر وہ آپ کو گائیڈ کرے، تاکہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں۔ اور جو ایک بہت بڑا فیکٹر رجت کا پیدا ہو جاتا ہے،
یہ فیکٹر ہمیشہ جب ایک انوائرمنٹ کے اندر امبیلنسمنٹ شروع ہوتی ہے، جس طرح آپ کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے ٹھنڈا کلام پڑھا، آپ کو مزید آپ نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش اس کلام نے کی، تو جو آپ کے اوپر اپوزٹ پاور کام کر رہی تھی اس نے مزید آپ کو چڑچڑا کیا، جس کی بیس پر آپ نے اس کلام کو چھوڑ کر پھر آپ جو ہے نا ایک نیکسٹ کلام کی طرف موو ہو گئے، تو اس کلام کی پروموشن جو ہو رہی تھی آپ کے اوپر وہ بھی سٹاپ ہو گئی، جو نیا کلام آئے گا وہ بھی اس کے ساتھ افیکٹ کرے گا، اور وہ چیزیں جو ہوں گی وہ آپس میں میل جول کر اس طریقے سے افیکٹ ہو جائے گا کہ آپ کو جتنے بھی آپ کے معاملات زندگی ہوں گے وہ مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اجازت بہت زیادہ ضروری عمل ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھا دی گئی، اب ہم بات کر لیتے ہیں بندش کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اب بندش کے اندر بہت سارے فیکٹرز، میں نے 3 فیکٹرز کو ایکسپلین کیا بہت ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ ہمارے اندر کیا کیا ایسے نقائص ہوتے ہیں جس کی بیس پر یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں، اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز میں نے چڑچڑا پن کا ذکر کیا، دوسری چیز میں نے ایک دوسرے انسان کے خلاف چلنا، اس کے لیے برے برے گمان پیدا کرنا، اس کے لیے برے خیالات اپنے اندر جنریٹ کرنا، تیسری چیز بہت زیادہ حد تک ایک دوسرے سے نفرت کرنا، چوتھی چیز انسان کا بہت زیادہ حد تک بے وجہ فساد پیدا کرنا، پانچویں چیز انسان کا بے وجہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور چھٹی چیز انسان کا بہت زیادہ حد تک ناشکری کرنا۔ یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے اندر اس سلسلے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ پیدا ہو چکا ہے، پہلا جو پروسیس جیسا کہ پہلے بھی بتایا جاتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے آپ کا توبہ کا۔ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو اللہ کی امان میں نہیں لے کر آتے، آپ جتنے بھی اللہ کے کلام پڑھیں گے وہ آپ کے لیے پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوگا، کیونکہ ہر کلام کا لنک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی ذات اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے گی آپ کے ساتھ، تو اس کا کلام بھی آپ کے معاملے میں اثر انداز ہوگا، اور اثر کی جو نشانی ہے فرسٹ آف آل آپ کا دل دماغ کا امن اور سکون کی کیفیت میں ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو مکمل طور پر اپنے مقصد کے اندر بھرپور طریقے سے کامیابی مل سکے۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی کہ ہمارے اوپر بندش ہو چکی ہے، اب ہم نے اس بندش کو ختم کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے توبہ کا پروسیس کرنا ہے۔ اب توبہ کے اندر ہم نے سب سے پہلے ارادہ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، ہم ان کی تلافی کرتے ہیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی کے اندر کسی قسم کی غلطی یا کوتاہی سے خود کو محفوظ رکھیں گے۔ جب یہ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے کرم سے آپ کو مہلت دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، غفار اور بہت زیادہ حد تک رؤوف ہے، تو اللہ پاک کے ساتھ ہم سب کی تمام کی بخشش کر سکتا ہے، اور وہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو جیسے آپ یہ کمٹمنٹ کریں گے تو فوراً ہی اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی زندگی جو ہوگی وہ اچھے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں، آپ کے گمانات، سب چیزیں جو ہوگی وہ بہت زیادہ حد تک بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی روٹین ہوگی کہ آپ نماز عشاء کے بعد، ہر فرد کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے ادا کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی نیت سے ادا کرے، تاکہ جو اس سے آج پورا دن گناہ ہوئے ان کی بھی وہ تلافی کر سکے، اور جو اللہ پاک کا اس نے آج استعمال کیا اس کا بھی شکر گزار ہو سکے، تاکہ اللہ پاک اس کے رزق میں، عزت میں، قدر میں، شہرت میں مزید بلندی عطا کرے، اور اس کو حلال چیزوں کی طرف رغبت عطا کرے۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب توبہ اس نے کر لی، توبہ کرنے کے بعد اس کی ایک روٹین ہونی چاہیے کہ جب یہ نوافل سب افراد کو عملی بیس پہ بھی یہ تمام کے تمام افراد پڑھ سکتے ہیں، تو جب آپ نے یہ نوافل ادا کر لینے، اس کے بعد آپ نے اپنی روٹین بنا لیں کہ 10 منٹ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اور ورد کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب جو افیکٹڈ پرسن بندش کی وجہ سے، وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 71 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلام وہ پڑھے گا۔ جتنا بھی وہ پڑھے گا، پڑھ کر اپنی چاروں طرف دم کرے گا اور پھر دعا کرے گا۔ یہ کلام بہت خاص ہے، اور اس کلام کو پڑھنے کے لیے اجازت لینا بھی ضروری ہے، جس کے لیے آپ اپنا نام ضرور بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں، تاکہ آپ اس عمل کی اجازت حاصل کر سکیں۔ یہ عمل 11 دن تک محیط ہوگا، اور ان کے اندر ہی آپ کی ہر قسم کی بندش، جتنے بھی آپ کے معاملات پر بندش لگی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، اور
نماز کی عدم ادائیگی سے گریز کریں گے۔ جزاک اللہ۔